السلام علیکم، میرا نام ہے فہد علی اور آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ قدیم پتھر کا زمانہ سے ہم نے آغاز کیا تھا، اس کے بعد ہم آئے جدید پتھر کے زمانے پہ، اور آج ہم جس موضوع کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دھات کا زمانہ۔ دھاتوں کا زمانہ 4000 قبل مسیح سے شروع ہو کر 5000 قبل مسیح تک جاتا ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ اس سے پہلے دھاتوں کے زمانے سے پہلے لوگ قدیم پتھر کے زمانے اور جدید پتھر کے زمانے میں پتھر کے استعمال سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے، مگر جیسے ہی یہ چینج آتا گیا، دھات دریافت ہوتے گئے، تو لوگوں نے پتھر کے استعمال کو کم کر دیا اور اس کی جگہ برتنوں کے لیے، اوزاروں کے لیے اور اپنی مختلف ضروریات کے لیے لوہے، تانبے اور پیتل کا استعمال شروع کر دیا۔ 4000 قبل مسیح میں سب سے پہلے تانبے کو دریافت کیا گیا۔ تانبے کے استعمال سے مختلف اوزار، زیورات اور ضرورت کی اشیاء مثلاً برتن وغیرہ بنانا شروع ہو گئے، اور جیسے ہی پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی اور اس میں ترقی آتی گئی تو اس کے بعد لوگوں نے پیتل کو دریافت کیا، پھر اس کے بعد لوہا، اور جیسے ہی لوہا آتا گیا، لوہا ان دونوں دھاتوں سے، پیتل اور تانبے دونوں سے نسبتاً سخت اور اچھی کوالٹی کا تھا، تو لوگوں نے لوہے کا استعمال فراوانی سے کرنا شروع کر دیا۔ تلواروں کے لیے، اس کے علاوہ برتنوں کے لیے، ضروریات کے لیے لوہے کا استعمال شروع ہو گیا۔ اور سونا اور چاندی جیسے ہی دریافت ہوئے تو زیورات پہلے تو بنتے تھے، لوہے کے بنتے تھے، تانبے کے، پیتل کے۔ تو سونا اور چاندی دریافت ہونے سے ایک یہ فائدہ ہوا کہ سونا اور چاندی کو مختلف زیورات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو فرسٹ اولمپکس کے میچ ہوا کرتے تھے اولمپکس کے، ان میں جو ٹرافی یا جو آپ کہہ سکتے ہیں تمغہ یا جو کپ دیا جاتا تھا اس کے ونر کو، یہ دھات کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اس دور میں لوہے کا ایک کپ جو تھا یا آپ اسے تمغہ کہہ سکتے ہیں، وہ ایز انعام۔ اور اس کے علاوہ لوہے کا جو پہلی مرتبہ استعمال کیا گیا وہ ملک شام کی طرف سے کیا گیا۔ شام میں جو جنگی سامان سب سے پہلے بنایا گیا وہ لوہے کا بنایا گیا، اور اسی کے ساتھ جیسے ہی شام نے اپنے ہتھیاروں میں لوہے کو استعمال کرنا شروع کیا تو ساتھ ہی جنگ و جدل بھی اس خطے میں عام ہو گیا۔ بابل ایک شہر کا نام ہے، اور شام اور بابل کی جب پہلی جنگ ہوئی اس میں بابل نے لوہے کو اپنے نیزوں کے استعمال کے لیے مخصوص جانا اور اس کو استعمال کیا اپنے نیزے بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیتل اور تانبا جو تھا وہ استعمال ہوتا تھا، مگر لوہے کے آنے سے وہ اس کے استعمال میں کمی واقع ہوئی، تو لوہا جو تھا وہ عام ضروریات کے لیے بھی استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ یورپ میں، اس کے علاوہ ایشیا میں، اس کے علاوہ شام وغیرہ ہر جگہ پہ لوہے کی تجارت بھی یورپ اور مختلف ممالک میں شروع ہو چکی تھی۔ لوہا برآمد اور درآمد کیا جاتا تھا، خاص کر ایشیا میں، شام میں، اس کے علاوہ بر صغیر میں بھی، اور گریٹ برٹن بھی اپنے اوزاروں کو بنانے کے لیے، اور مزید جیسا کہ آپ ابھی بھی ہمارے یہاں لوہا کافی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور ایک جو چیز مطلب جو مین اس سے ایڈوانٹیج ملا تھا اس دور کے لوگوں کو، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ درختوں کی کٹائی کے لیے پتھر استعمال کیا جاتا تھا، تو وہ کافی مشقت والا کام تھا، انسان کو بھی کافی مشقت کرنا پڑتی تھی، اور پتھر کی کلاڑی سے اتنا جلدی درخت کٹتا بھی نہیں تھا۔ تو ایک جو ایڈوانٹیج انسان کو یہ ملا لوہے سے کہ اس نے اوزار جو بنائے تو اسے درختوں کی کٹائی کے لیے اور مزید بہت سی چیزوں کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا لوہا۔ اور اس ایج میں، دھات کے زمانے میں، جو لوگ تھے، جو سویلائزیشنز یا جو لوگ آباد تھے ان خطوں میں، شام میں، اس کے علاوہ ایشیا میں، ان کو کافی حد تک شعور ان کے اندر بیدار ہو چکا تھا، مہذب قومیں بن چکی تھیں۔ ایک
ولیج کی شکل میں، گاؤں کی ایک شہر تک آباد ہوئی. شام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں سب سے قدیم، اس کی بھی تاریخ میں آتا ہے کہ وہ قدیم شہروں میں سے ایک ہے. اس طرح مصر ہو گیا. اور جو ایک اور بات مس ہوگی وہ یہ ہے کہ اہرام مصر جو آج تک ایک مصر کی شان یا مصر کا ایک سمبل جانے جاتے ہیں، ان کی جو ابتدائی شکل تھی یا جو وہ تعمیر کیے جا رہے تھے ابتدا میں، تو اس میں بھی تانبے کو کافی حد تک استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ تانبا اس وقت نیا دریافت کیا گیا تھا. یہ تمام اہم دھاتیں جو تھیں وہ 1500 قبل مسیح سے 4000 قبل مسیح کے درمیان وجود میں آئیں، ان کو دریافت کیا گیا. تو اس وقت تک جو لوگ تھے، اس وقت کے جو لوگ تھے، وہ کافی حد تک ان کے اندر شعور بیدار ہو چکا تھا، اور وہ لوگ ایک مہذب اور ایک سویلائز سوسائٹی میں چھوٹے چھوٹے گاؤں کی شکلوں میں، شہروں کی شکلوں میں آباد ہو چکے تھے. خانہ بدوشی کی زندگی سے وہ باہر نکل آئے تھے، اور اپنے انہی تجربوں کی بنیاد پہ اور انہوں نے جو وقت گزارا تھا اس کی بنیاد پہ وہ اپنی تمام جو ان کی ابتدائی پریشانیاں، مشکلات جو ان کو قدیم پتھر کے زمانے میں یا جدید پتھر کے زمانے میں کچھ پیش آتی تھیں، وہ ان کو ٹیکل کرنا یا ان پہ قابو پانا ان لوگوں کے لیے آسان ہو گیا تھا. اور جو ایک ترقی کی ایک اور مین وجہ یہ تھی کہ اس وقت سلطنتیں ہو چکی تھیں، قائم ہو چکی تھیں. بادشاہوں اور اس طرح کے چھوٹے موٹے سرداروں کے نگرانی میں ایک چھوٹا گاؤں یا قصبہ اس وقت آباد ہوتا تھا، تو وہ ایک ایزی ہو جاتا تھا کہ لوگ اپنی زندگی کسی رہنما کے نقش قدم پر گزارتے تھے. اور سرداروں کی رہنمائی میں رہ کے اس وقت کے لوگوں نے کافی اپنی مشکلات پر کافی حد تک قابو پا لیا تھا، اور یہ دور جو تھا وہ ایک پراپر تاریخی دور میں داخل ہو چکی تھی اس وقت کی جو سویلائزیشنز تھیں. تو یہ تھا آج کا موضوع. انشاءاللہ آپ سے ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان فہد علی کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.